Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 992. 17th of July 1988 was in Baitul Khiyal at Burad Jamaat Karna. Ya Ali Madad. Avaguranara Swami Sathe Jane Jive Yariyan Tene Dila Thaki Duniya Visariya Tamsupika Bandhani Eri Prita Bandhani Mitha مومنوں، دین اسلام کے اندر 73 فرقے ہیں، سیکٹس ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعتقاد، اپنے بیلیف کے حساب سے خود کو سچا اور سچے راستے کے اوپر سمجھتا ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ حق ہے کہ وہ جو چیز کو پسند کرتا ہے وہ اسی کو اپنے یوز میں، اپیوگ میں لاتا ہے اور اس کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اگر اس کو اپنی بھول کا پتہ بھی لگ جائے تو تھوڑے آدمی ہیں کہ جو اپنا رنگ یا راستہ بدلے، وگرنہ عام طور پہ انسان اپنی عادت کے اوپر، اپنے بیلیف، اعتقاد کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ جو 73 سیکٹس ہیں، اس میں ایک ہمارا یہ اسماعیلی طریقہ ہے، اور یہ اسماعیلی طریقہ بالکل نرالا ہے۔ انگلش میں نرالے کو کہتے ہیں یونیک، کہ اس جیسا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ صرف اسلام میں نہیں، میری اسٹڈی یہ کہتی ہے، میں نے دنیا کے ہر مذہب کا مطالعہ اسٹڈی کی ہے، ان مذہبوں کے اندر گیا بھی ہوا ہوں، ان کی جو مذہبی جگہ ہیں دیکھنے کے لیے ان کے پنڈتوں سادھوؤں سے بھی ملا ہوں، لیکن ساری دنیا کے مذہبوں کے اندر ہمارا یہ جو طریقہ ہے سچ مچ یونیک ہے، نرالا ہے، اس کے لگتی اور کوئی چیز نہیں، اس جیسا اور کوئی راستہ نہیں۔ اس راستے کے اندر، ہمارے اس طریقے کے اندر جو سب سے بڑا دوسروں کے سامنے جو فرق ہے تو وہ فرق ہے ہمارے حضرت امام کا۔ ہمارے اندر حضرت امام ہر وقت موجود ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں۔ ایسا نہیں کہ دوسرے بہت سے مذہبوں کا ایک فاؤنڈر یا پروفٹ یا ان کا بڑا یا ان کا کوئی گرو جب گزر جاتا ہے تو پھر اسی کو وہ سینکڑوں ہزاروں سال تک فالو کرتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کو مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 برس ہوئے، جیسس کو، موزس کو 4000 کے قریب سال ہو گئے۔
ज्यूज लोग अभी तक मोजिस को फॉलो करते हैं, 4000 बरस की उनकी ट्रेडिशन चली आती है। क्रिश्चियन लोग हैं, वो 2000 बरस पहले उनका प्रॉफिट, उनका फाउंडर गुजर गया, लेकिन अभी भी वो उसको याद करते हैं। रसूल पाक को 1400 साल हुए, दुनिया भर के मुसलमान वो 1400 साल से रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पे अमल कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं। लेकिन 2000 साल पहले जीसस के टाइम में, 4,400 साल पहले मोजिस के टाइम में, या 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह के टाइम में जो दुनिया की हालत थी, वे ऑफ लाइफ थी, एजुकेशन थी, थिंकिंग थी, सोसाइटी थी, कल्चर था और फैमिली स्ट्रक्चर था, इंसान का बिजनेस था, सोशल कॉन्टेक्ट वगैरह एक दूसरे के साथ, इन तमाम चीजों के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया है। और इसलिए बहुत सी चीजें जो 1400 बरस पहले उस जमाने के लिए बराबर थी, या 2000 साल पहले वो चीजें बराबर थी, मगर आज वो एप्लीकेबल नहीं होती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं आज लंबी बात नहीं कर रहा कि एक एक चीज के लिए मैं आपको दलील दाखिले के लिए मैं बयान करूं, लेकिन एक हदीस सुनाता हूं। यह हदीस मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने कोट की थी अपने एक तालीके के अंदर। मौला ने यह हदीस बयान की थी। मौला फरमाया कि रसूल अकरम ने ऐसा फरमाया कि आज यानी नबी साहब के जमाने में मैंने जो तुम्हें हुक्म किया शरीयत का, इस शरीयत के ऊपर अगर तुम 90% अमल करोगे और 10% नहीं करोगे तो तुम दोज़ख में जाओगे, रांधे जाओगे, फेल हो जाओगे। लेकिन एक ऐसा जमाना आएगा कि अगर 10% अमल करोगे और 90% अमल नहीं करोगे तो भी बख्शे जाओगे। मैं वापस इसलिए रिपीट करूं ताकि आपको याद रह जाए। नबी फरमाया कि आज मेरे जमाने में ये शरीयत के ऊपर 10% अमल नहीं करोगे और 90% करोगे तो भी तुमको बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक जमाना आएगा कि 90% भले छोड़ दो, सिर्फ 10% के ऊपर भी अमल करोगे तो भी बख्शे जाओगे। कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। वो जमाना आज है, आज वो जमाना है। इसको इलेबोरेट करने का टाइम नहीं, मगर आपको ये कहता हूं कि उस जमाने की हिस्ट्री पढ़ो कि रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर इंसान की हालत क्या थी। उस जमाने को डार्केस्ट एज ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं। नबी का जो जमाना था लाखों करोड़ों साल से, क्योंकि ये दुनिया के ऊपर सिर्फ एक ही वक्त सिविलाइजेशन नहीं आई, बहुत दफा आई है। मैंने इसके लिए लाखों करोड़ों साल कहे। लाखों करोड़ों साल से हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज और हिस्ट्री और हमारे पास एविडेंस है, उसमें ये जाहिर होता है कि रसूलुल्लाह का जो जमाना था दुनिया के ऊपर डार्केस्ट पीरियड था ह्यूमन रेस के अंदर, डार्केस्ट पीरियड। उस जमाने के अंदर रसूलुल्लाह ने एक मीनबत्ती, एक कैंडल जलाई, नूर की एक कैंडल जलाई और आहिस्ता आहिस्ता ये नूर फैलता गया और वो कैंडल थी दीन इस्लाम। तो रसूलुल्लाह के जमाने से ये लोग उनको मानते चले आते हैं। जमाना बदलता जाता है, जमाने के अंदर आदतें बदलती हैं, जमाने की सोशल कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं, ख्याल बदलते हैं, विचार बदलते हैं। इसलिए हर जमाने के अंदर एक गाइड चाहिए। और इसलिए मैंने अर्ज की कि सारी दुनिया के अंदर हर जमाने के अंदर हर वक्त 24 आवर्स 365 एंड क्वार्टर डेज ए ईयर और सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी हम इस्माइली एक ही तरीका, एक ही ग्रुप, एक ही कम्युनिटी है कि जिसके अंदर हमारे ख्यालों से, हमारी अपने ईमान और कॉन्सेप्ट के हिसाब से खुदा का नूर हर वक्त हाजिर नाजर हमारे अंदर मौजूद है। ये एक बड़ा वास्ट डिफरेंस है और यही वो डिफरेंस है कि जिसने हमारे दिलों को ताकत दी है। यही वो बड़ा डिफरेंस है कि सारी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर हैं। आपको मालूम नहीं शायद
دنیا کی تمام جتنی بھی قومیں ہیں اس کے اندر تھوڑے تھوڑے لوگ ہم کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میجورٹی دنیا کی ہمارے سے حسد کرتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے یہودی جیوز ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم سے عرشا کرتے ہیں۔ کاہے کو عرشا کرتے ہیں؟ کاہے کو حسد کرتے ہیں؟ سب سے بڑا ذریعہ امام ہے۔ ہمارے کو اسٹڈی کرنے سے پہلے وہ ہمارے حضرت امام کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہی سب سے بڑا ہے نا، راجا بادشاہ، ہمارا مالک، ہمارا گائیڈ، ہمارا رہنما، جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ تو ہم کو دیکھنے سے پہلے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی جاہ و جلالی، اس کی نامنا، اس کی بڑائی، اس کے خیالات لوگوں کو کھینچتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ہمارے پیروں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا، پھر دیکھو زمانہ ایسا آئے گا کہ بڑے بڑے چین چاڑے چلتر ہوئیں گے، مطلب کہ بڑی بڑی کھیل رمت ہوئے گی، بڑے بڑے پلے کیے جائیں گے، اور اس لیے تم اپنے من کو ڈولانا نہیں۔ شام کو ہم آرتی بولتے ہیں، اس میں ایک پاٹ آتا ہے جیانک واجا واجنتر واجے نک واجا واجنتر واجے اکڑ سروپ دیکھی دنیا لاجے۔ اکڑ سروپ، اکڑ کہتے ہیں ایسا سروپ یعنی شکل شیپ یا اس کا جو اوتار ہے وہ ایسا اکڑ ہوگا، یعنی اتنا گونجون بھریلا ہوگا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آج حضرت امام یا امام سلطان محمد شاہ کا بارہ لے لو یا اس کے پہلے اماموں کا بارہ لے لو، ہر زمانے کے اندر ہمارے امام کے دشمن بنے رہے اور وہ ہماری جماعت کے دشمن بنے رہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جماعت کے اندر سے ہمارے دشمن پیدا ہوئے، بہت دفعہ آپشن ایسا ہی ہوا ہے کہ دشمن اندر سے کھڑے ہوئے اور باہر کے دشمنوں سے ملے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ پنتھ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ گئے زمانے کے اندر ایسے بہت سے مذہب، پنتھ، دین کھڑے ہوئے، مٹ گئے۔ رسول اللہ کے بعد آج تک 32 آدمیوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ انہوں نے اپنے ٹوڑا بنایا، اپنے فالوورز بنائے، اپنا دین چلایا۔ کوئی 10 برس چلا، کوئی 50 برس چلا، کوئی 100 برس چلا، آخر فنا فاتحہ ہو گئے، روئن ہو گئے، مٹ گئے، نام بھی نہیں رہا۔ ہسٹری کے اندر بیان آتا ہے کہ بھئی فلانے نے ایک ایسے زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے امامت کا دعویٰ کیا، ایسا ہوتا رہا۔ لیکن یہ جو نور ہے وہ آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کے لیے بھی ہم کو پیر نے گنان میں کہا، چڑھے لو سورج کے مچھ پہ وچارو لوگ جی۔ اننت اکھاڑے کا آشا جی کا پاٹ ہے کہ چڑھے گا سورج، حضرت امام کا سورج، نور کا سورج، یہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ ہاں کبھی کبھی بادل آ جاتے ہیں، تو بادل آنے سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، سورج تو موجود ہے۔ کوڑا کوڑا وادڑا آگایا وے یارے سورج رہوے ڈھنکائے۔ جب بادل آتے ہیں سورج ڈھنک جاتا ہے، لیکن سورج تو ہے۔ بادل کیا ہے؟ ہمارے خیال، کھوٹے وچار، بے ایمانی کے خیال، بے اعتقادی کے خیال، ڈس بلیف کے خیال، اس لیے وہ سورج چھپ جاتا ہے۔ حضرت امام کو لاکھوں کروڑوں آدمی مانتے ہیں۔ ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں، اگر ہمارے دل کی آنکھوں نے اس کے نور کو دیکھا ہے تو ہم اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، چاہے وہ حاضر ہوئے ظاہر میں شریرک طور پہ یا حاضر نہیں ہوئے۔ جیسا اس وقت دنیا بھانے حاضر امام یورپ میں بیٹھا ہے، شریر اس کا ادھر ہے لیکن نور اس کا یہاں ہے،
آپ کو کبھی ایسا بھان ہوا، ایسی فیلنگ ہوئی کہ جماعت خانے کے اندر آپ انٹر ہو اور آپ کو مولا دکھے؟ ایسا کبھی ہوا؟ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر ہوا ہے تو آپ کو مبارک، اللہ کرے دوسری دفعہ بھی ہو گئے، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس کا نور یہاں موجود ہے، ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں، اس کے لیے نہیں ملتا۔ بعض لوگوں کی آنکھیں اچھی ہوتی ہیں لیکن اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، اس لیے کچھ دکھتا نہیں۔ بعض آدمیوں کی آنکھیں اچھی نہیں ہوتی تو روشنی بھی ہوتی ہے پھر بھی کچھ نہیں دکھتا۔ اور دونوں چیزیں چاہیے، باہر کی روشنی بھی چاہیے، اندر کی روشنی بھی چاہیے، آنکھوں کی روشنی بھی چاہیے، تو ہمیں چیزیں دکھتی ہیں۔ باہر کی روشنی ہماری عبادت اور علم ہے، اندر کی روشنی ہمارا اعتقاد، ہماری محبت۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان کی محبت نہیں، یعنی ہمارے اندر کی آنکھوں کے اندر روشنی نہیں، تو باہر کی بتیاں جلانے سے یا حضرت امام سامنے بیٹھا ہوئے تو بھی کیا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن کبھی وہ ظاہر میں اگر نہیں بھی ہے تو بھی وہ نظر آتا ہے۔ امام ہے وہ ہماری حالت دیکھ کے ہمارا اس کے ساتھ کیسا سبند ہے اس کا خیال کر کے وہ ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اگر ہمارا اعتقاد برابر نہیں تو مولا ہمارے لیے ایک معمولی انسان بن جاتا ہے۔ دیکھو ہم دنیا کے اندر ماں باپ بہن بھائی میاں بیوی بال بچے کتنے رشتہ داریاں ہیں۔ آدمی ایک ہے، ماں اور باپ کا بیٹا ہے، وائف کا ہسبینڈ ہے، بھائی بہنوں کا بھائی ہے، بچوں کا باپ ہے، یاروں دوستوں کا دوست، بھتیجا ہوئے تو اس کا چاچا ہے، اور کبھی چاچا ہے تو اس کا بھتیجا ہے۔ ایک ہی آدمی لیکن کتنے سگپن ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں کبھی کبھی یہ ذکر کر چکا ہوں واعظ میں، بامبے کی ایک بہت بڑی فیملی تھی، اس کا لڑکا چھوٹی عمر کے اندر یورپ چلا گیا پڑھنے کے لیے لندن، اور یہ بہت بڑائی تھی اس زمانے کے اندر۔ 12-14 سال رہا، اس درمیان میں باپ گزر گیا، بڑے بھائی نے اپنی ایجوکیشن چھوڑ دی، بزنس سنبھال لیا، لیکن چھوٹے بھائی کو پڑھاتا رہا۔ پڑھ لکھ کے ڈگری لے کے واپس آیا اور اپنے باپ کے بزنس میں جوائن ہوا، لیکن 10-12 کے 14 سال ادھر رہنے سے اس زمانے کے اندر لندن میں ہماری کوئی جماعت نہیں تھی، یورپ میں اسماعیلی ایک اسماعیلی اس زمانے کے اندر پیرس میں رہتا تھا، نگینہ والا۔ اب یہ کانٹیکٹ نہیں تھا، پہلے شروعات کے اندر گیا تو دعا وغیرہ پڑھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بھول گیا۔ اب واپس جب گھر پہ آیا فیملی میں تو ماں اور بھائی اور بھابھی اور بہنیں وغیرہ روز جماعت خانے جاتے تھے تو یہ بھی کبھی کبھی چلے جاوے۔ یہ لوگ صاف ستھرا ناندی لے کے جاوے تو اس کو بڑا ایسا عجب لگے، مولا کی باتیں کرے تو اس کو عجب لگے۔ فیملی ایسی کہ نام کو خدا کا نور ماننے والے، خدا العالمین ماننے والے، اس کو بہت تعجب ہو گئے، کیونکہ یورپ کے پریس نے پیپر کے اندر یہ مولا کی ہی چال پڑھا کرتا تھا، دربی جیتتا ہے، سب مونٹے کارلو میں جاتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلوں میں پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو دیکھ کے یا پڑھ کے آیا، اب وہ چیزیں کہ جو ادھر اس کی فیملی میں ہو رہی تھی اس کے من میں کانفلکٹ پیدا کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی ایک معمولی، اس کو کہتے ہیں خدا کا نور ہے، لیکن اندر اندر یہ جلتا رہتا تھا، مجھایا ہوا تھا، کنفیوز تھا۔ بیٹھ کے دعا پڑھے مگر اوپرے دل سے، جماعت خانے جاوے وہ بھی اوپرے دل سے۔ یوں کرتے کرتے 10-12 مہینے نکلے، امام سلطان محمد شاہ کی پدرامنی ہوئی، 2 مہینے 3 مہینے مولا وہ زمانے میں بامبے میں رہتے تھے۔ یہ فیملی مومن فیملی تھی، ہر وقت جب مولا آوے تو یہ مہمانی رکھے، اور مہمانی اس کے گھر میں جا کے مولا مہمانی کھاتے تھے۔ ایسی 5-10 فیملیاں تھی بامبے کے اندر کہ مولا ان کے گھروں میں جا کے کھانا کھاوے اور مہمانی قبول کرے۔ آپ کو پتا ہے یہ چانس ہم کو بھی ادھر ملتا ہے۔ ہمارے ہاں
بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کھادا خوراکی جماعت کے اندر لکھاتے ہیں. ابھی مہمانی میں اور کھادا خوراکی میں جماعت کو فرق پتہ نہیں ہے. مہمانی یہ ہے، حضرت امام ادھر مانو فار ایگزامپل وینکوور میں آیا اور ایک بڑے بنگلے میں اترا. آپ نے اپنے گھر پہ کوئی ایک اچھی پلیٹ بنائی، اچھی ڈش بنائی، اور مولا کے بنگلے جا کے مولا کو کہا خداوند میں یہ ڈش بنا کے لائی ہوں کچھ بھی آپ کھاؤ تو مولا کھاوے. یہ ہے مہمانی. آپ اپنے گھر میں سے پکا کے مولا کے گھر لے کے جاؤ، جیسے کہ ناندی جو ناندی ہوتی ہے حقیقت میں یہ امام کی مہمانی ہے. آپ اپنے گھر سے پکا کے مولا کے گھر پہ لے کے آتے ہو، یہ مہمانی ہے. لیکن ایک دن آپ کے من میں ایسا ہوا میرا مولا میرے گھر پہ آ کے کھانا کھاوے تو آپ جا کے کہو یا مولا میرے گھر پہ آؤ کھانا کھاؤ، اور مولا قبول کرے اور آپ کے گھر آ کے کھانا کھائے. یہ کھادا خوراکی. مہمانی اور کھادا خوراکی میں یہ ڈفرنس ہے. تو ایسے اموک نصیب دار لوگ تھے کہ جن کے گھر میں مولا جا کے کھایا کرتے تھے. اب وہ چانس ہم کو یہاں کھادا خوراکی میں ملتا ہے کہ گھر گئے کھانا کھایا، ساری فیملی بیٹھی، بہت سی باتیں چیتیں ہوئی. اب یہ جو لڑکا تھا وہ بہت کنفیوز تھا، تو مولا اس کی طرف دیکھ کے انگلش میں باتیں کرے، مخول بھی کرے، جوک کرے، وہ بہت خوش تھا. اس کو اتیجن ملا بات کرنے کا، تھوڑی ہمت آئی. کہتا ہے خداوند مجھے کچھ پوچھنا ہے یور ہائنس. ہاں پوچھ. صاحب یہ میری ماں ہے نا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بھابھی ہے، یہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ خدا ہو. ماں باپ سے تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کو یہ جواب کی امید نہیں تھی. ذرا چپ رہا. ہاں میں آپ کو اپنا روحانی لیڈر مانتا. بول گیا، مانتا نہیں تھا شاید. ماں باپ فرمایا برابر ہے، میں روحانی لیڈر ہوں. تو ماں بڈھی تھی، عابد تھی، عبادت والی بھائی تھی، کرنے والے بھائی تھا، مومن فیملی تھی، دسوندی تھے. انہوں نے تو جو دیکھا ہوا تھا وہ تو مانتے تھے. تو بھائی نے اور ماں نے دونوں نے کہہ دیا کہ خدا ہم آپ کو یہ مانتے ہیں. مولا فرمایا برابر. اب یہ پھر گھبرایا، میرے کو کہا وہ بھی برابر، ان کو کہا وہ بھی برابر. صاحب اس کو ہنس کے کہتے ہیں دیکھ یہ تیری ماں ہے تو اس کا بیٹا ہے نا، یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے، اس کا تو بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے. یہ تیری بہن ہے تو اس کا بھائی ہے، مگر تم تو ایک ہی ہے. اس کے ساتھ تیرا سبند کیا ہے کہ وہ تیری ماں ہے تم اس کا بیٹا ہے. اس کے ساتھ تیرا سبند یہ ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے. جیسا تیرا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہوئے ایسا وہ آدمی اس کے لیے ہوتا ہے. یہ لوگ جو مانتے ہیں وہ تو نہیں مانتا، کیونکہ تیرا میرا ریلیشن شپ یہ ہے کہ میں تیرے لیے روحانی لیڈر ہوں. کوئی میرے کو پیر مانتا ہے میں اس کے لیے پیر ہوں. کوئی میرے کو بڑا آدمی مانتا ہے میں اس کے لیے بڑا آدمی ہوں. کوئی مجھے امام مانتا ہے میں اس کے لیے امام ہوں. واللہ اگر کوئی مجھے خدا مانتا ہے تو میں اس کے لیے خدا ہوں. تمہاری ریلیشن شپ کے اوپر ہے. ایسا مت سمجھنا کہ صرف ہم اسماعیلی ہی ان چیزوں کو، گہری چیزوں کو جانتے ہیں. بعض ایسے صوفی لوگ اسلام کے اندر ہیں، اگرچہ امام نہیں لیکن مولا علی کے زمانے سے صوفیہ لوگ اسلام کے اندر پیدا ہوئے. اور آپ کو اگر کتابیں پڑھی ہیں یا واعظوں میں تو سنا ہوگا، امام کے فرمان میں بھی امام نے منصور الحلاج کا ذکر کیا ہے. منصور تو کھلے کھلے کہتا تھا کہ علی خدا ہے. علی اللہ کے اوپر تو بڑی بڑی کتابیں انگلش میں بھی ملتی ہیں. منصور الحلاج کی کتاب آپ پڑھو، سٹوری اس کی پڑھو. تو وہ زمانے کے اندر تو کسی پیر نے، کسی صدر الدین نے یا کسی شمس الدین نے، نہ کسی حسن کبیر الدین نے، کوئی پیروں نے ان کو تو کچھ سکھایا نہیں تھا. اس وقت پیر تھے ہی نہیں ہے. تو اس زمانے کے اندر اگر علی کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو علی کو اللہ مانتے تھے، اور آپ کو حیرانی نہ ہوئے اس کے لیے کہہ دوں کہ حافظ الاسد جو سلمیہ کا پریزیڈنٹ ہے،
सीरिया का प्रेसिडेंट है, सीरिया के अंदर और इराक के अंदर और नॉर्थ ईरान के अंदर और इसी तरह से टर्की की साउथ के अंदर ऐसे हजारों नहीं लाखों आदमी हैं, कम से कम 40 से 50 लाख आदमी हैं कि जो अली को अल्लाह मानते हैं। वो इस्माइली नहीं है, अली अलयून कहते हैं उनको। ये हाफिज अल असद जो है ये भी अली इलाही है। इनका झूना नाम नुसेरिया था, इन्हीं को नुसेरी कहते हैं। और आज से लगभग 101 बरस से बाद इन्होंने नुसेरी नाम निकाल के अली अलयून कर दिया या अली इलाही कर दिया। तो उस जमाने के अंदर लोग ऐसे थे, आज भी हैं। तो सवाल यह था कि मौला के साथ हमारा कैसा संबंध है। जैसा संबंध है, जैसी रिलेशनशिप है, खाली उसको बड़ा आदमी समझ लो तो बड़ा आदमी है आपके लिए, उसको पीर समझो तो आपके लिए पीरी का वो एक्शन करेगा, आप उसको इमाम के तौर पे मानते हो तो आपका उसका संबंध इमामत के साथ रहेगा। कभी इससे ज्यादा अगर मानते हैं तो आपके लिए वो सच है जो आपके दिल में है, वो सच है। आप अगर उसको कुछ नहीं मानते, एक मामूली इंसान मानते हैं, तो खुदा की कसम वो आपके लिए मामूली इंसान ही है, फिर आपका उसके साथ कोई रूहानी ताल्लुक नहीं। मगर आप जो उसको मानते हो वो सच है। मौला क्या है उसको छोड़ दो, वो तो है ही सब कुछ, उसके बगैर और कोई नहीं। लेकिन आप उसको जो मानते हो वो सच है, आपके लिए वो सच है। मगर जो उसको पहचानते हैं, और उसको पहचानने के लिए एक तरीका है, कोई एक नई चीज पकी हुई होवे जो आपने कभी नहीं खाई, और किसी के घर जाओ और वो कहे कि ये एक बिल्कुल नई डिश है, पूछते हो भाई क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या है, ये है वो है सब, फिर आपका मन कभी नहीं आता तो नहीं खाते। लेकिन कभी आपका मन आया तो आपको तो मालूम नहीं कि उसका स्वाद क्या है, फिर आप जरा सा लेते हैं टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए, और जब चखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको नापसंद आवे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पसंद आ गया तो आप थोड़ा और लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दीनदारों, हमारे मजहब के अंदर जो ये मिशनरीज और पीर और ये सब खड़े होके जमातों को वाज करते हैं, पीर भी वाज ही करते थे ना, ये गिनान उनकी वाजें हैं। उनका कहना यह था कि इंसान के रूप के अंदर नजर आता है इंसान, लेकिन तुम उसको इंसान मत देखना, वो इंसान नहीं, वो दिन दुनिया का बादशाह सुल्तान है। उसने ये इशारा किया है, डिश पका के सामने रखी, अभी टेस्ट करना है तो करो, नहीं करना छोड़ दो। अभी टेस्ट कैसे मिले? कभी हमको ये जानना है कि हजरत इमाम सचमुच नूर है और दिनो दुनिया का मालिक सुल्तान यही है, ये अगर जानना है तो क्या करें? किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा, बैतुल ख्याल की इबादत करो। ये वो दूरबीन है कि जिसके बगैर आंखें नजर नहीं ला सकती उस चीज को। क्यों? कि उसके लिए दूसरी आंखें चाहिए, वो आंखें अंदर की आंखें चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर ऐसा जिक्र किया है। खुदा कहता है इस दुनिया में जो अंधे हैं वो आखिरत में भी अंधे ही होंगे। ऐसे दुनिया में लाखों आदमी हो चुके कि जो जाहिर की आंखों से अंधे थे लेकिन बड़े आलिम हुए, बहुत बड़े बड़े इबादत वाले, बड़े बड़े सेंट हुए, तो क्या वो आखिरत में अंधे होंगे? लेकिन खुदा का मतलब ये जाहिर की आंखों से नहीं है। फमन कानहु फी हाज़िही आमा, वो लोग के जो इस दुनिया के अंदर अंधे हैं, फमन हाज़िही फिल आखिरत आमा, वो आखिरत में भी अंधे रहेंगे। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुवल आखिरत फिल आखिरत आमा, वो आखिरत के अंदर भी अंधे रहेंगे। वो अंधे जिनके दिल अंधे हैं। जाहिर की आंखें उसकी जरूरत नहीं रहती, वो तो दिल में रहते हैं। मौला को देखने के लिए दिल की जरूरत है। हमारे यहाँ जो बैतुल ख्याल की इबादत है, तमाम दुनिया में ये भी एक निराली चीज है।
मेडिटेशन करने वाले बहुत से ग्रुप हैं, योग विद्या को साधन करने वाले बहुत से लोग हैं। बैतुल ख्याल जैसी कोई चीज नहीं। आप जाओ किसी मेडिटेशन के स्कूल में या कोई सिखाने वाले गुरु के पास जाओ तो आपको पूछो उसको कि तुम्हारा एम क्या है। ये जो मेडिटेटिव ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर घास की तरह भी बाहर निकल रहे हैं, सैकड़ों हजारों ग्रुप्स हैं। मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूं इसी वैंकूवर के अंदर कि जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, यानी बॉडी उनकी यहाँ रहती है और वो अपने जीव को बाहर निकाल के घूमते हैं। मगर ये तो रूहानी स्टेटस नहीं, ये एक मेटाफिजिकल चीज है, एक मेंटल चीज है। इसका ये मतलब नहीं कि उनको नूर मिल गया। ऐसे और भी दूसरे मेडिटेशन करने वाले जो ग्रुप्स हैं, उन लोगों का मोस्टली एम क्या है? राहत मिले, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हार्ट बीट ठीक हो जाए। और सच है, उनको ये चीजें मिलती हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, पल्स बिल्कुल रेगुलर हो जाती है, सर्कुलेटरी डिफेक्ट्स मिट जाते हैं, हार्ट बीट बिल्कुल ठीक हो जाती है, हार्ट की ट्रबल मिट जाती है, हार्ट स्ट्रांग हो जाता है, उनके लंग्स अच्छे हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां मिट जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है, उनके इंटेस्टाइन रेगुलेट हो जाते हैं, उनका खाना पीना अच्छा हो जाता है, फिजिकल बॉडी उनकी अच्छी हो जाती है। बिला शक ये फायदे हैं। तो फिर हम जो करते हैं उनमें और हमारे अंदर, सारी दुनिया के तमाम ग्रुप्स की बात करता हूँ, सारी दुनिया के तमाम ग्रुप्स की बात करता हूँ, इवन सूफियों के अंदर गया हूँ। सूफियों में व्यक्तिगत तौर पे यानी इंडिविजुअली ऐसे लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। अगर मैं उनकी कम्युनिटी के हिसाब से अगर लेवल में देखूं तो उनका क्या है कि खुदा उनको जन्नत देवे और राहत देवे। मगर दीनदारों, हम इस्माइलियों का बैतुल ख्याल में एम जो है वो दुनिया में किसी का नहीं। हमारा एम ये है कि हम उस नूर को पाएं कि जिस नूर को इस दुनिया के अंदर हम मानते हैं, या वो नूर के जिसने ये सारी खलकत पैदा की है, ये सारी क्रिएशन की है, हम उस नूर तक पहुंचे। हमारा कोई गुजर जाता है तो हम दुआ मांगते हैं कि मौला उसको असल में वासल करे। दैट्स राइट, ये हमारा एम है। ये एम किसी और का नहीं है। जितने भी दुनिया में ग्रुप्स हैं इबादत करने वाले, ये मेजॉरिटी को मुसलमानों को पता भी नहीं है इन चीजों का। वो तो मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ के चले आए, या रमजान के रोजे रख लिए तो समझ लिया कि हम मुसलमान हो गए। वो तो डस्ट में घूमते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कि नूर जैसी चीज क्या है। लेकिन हमारा जो एम है, हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी मंजिल, हमारी डेस्टिनेशन नूर है। हमारा सारा इस्माइली मजहब जो है वो नूर की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर आपने नूर को समझ लिया तो आपने इस्माइली मजहब का जो एसेंस है वो चख लिया। हजरत इमाम का शरीर एक मीडियम है, हजरत इमाम का शरीर एक लिंक है। हजरत इमाम का शरीर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। हमारी इबादत इमाम के शरीर के साथ संबंध नहीं रखती। हमारी बंदगी, हमारी सेवा, हमारे ख्याल, हमारी मोहब्बत हजरत इमाम के बदन के साथ कुछ नहीं, वो चीज नूर के साथ है। लेकिन चूंकि वो नूर जिसको हम पाना चाहते हैं या जिसकी हम इबादत करते हैं, उस तक पहुंचने के लिए हजरत इमाम के बदन की जरूरत है ताकि वो हमें गाइड करे। जैसे मैं इस वक्त आपको एक मामूली मौला के गुलाम के तरीके पे, मैं दाई के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, इससे बहुत आला और अफजल तौर पे इमाम हमें फरमान करके समझाता है। मौला के शरीर की इतनी ही जरूरत है, इसलिए हर जमाने के अंदर वो शरीर मौजूद है, क्योंकि हमको इमाम की गाइडेंस हर जमाने में चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर तरीके से चाहिए। तो मौला हमारे साथ ऐसा ही सलूक रखता है। हमारे पास हर वक्त वो नूर शारीरिक हालत में मौजूद रहता है, लेकिन हमारा एम मौलाना हजरत इमाम के नूर तक पहुंचना है। वही अली है, वही अल्लाह है। इबादत जो है
اس کی فاؤنڈیشن ایم تو ہمارا نور ہے، لیکن عبادت کی فاؤنڈیشن محبت، پریم، مولا سے پریم کرو، مولا سے محبت کرو۔ محبت کیسے ہوئے؟ کسی کو کہو تم اس کے ساتھ پریم کر تو یہ تو نہیں ہوتا نا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک کھیسے کے اندر سے چھوٹا سا مٹھائی کا یا کوکی کا ٹکڑا نکال کے کسی کو دے دیا، ایسا نہیں۔ محبت تو اندر سے ہوتی ہے، اور قسمت میں ہوئے تو ہوئے، لیکن محبت یاچنا کرنے سے ہوتی ہے، سننے سے ہوتی ہے۔ ہندوستان کی پرانی ہسٹری کے اندر ایک راجا، اس زمانے کے اندر راجا موسٹلی لسٹی تھے۔ ایک راجا کبھی سنے کہ فلاں ٹھکانے کے اوپر کسی راجا کی لڑکی یا کوئی بڑے آدمی کی خوبصورت، بہت خوبصورت لڑکی ہے، تو صرف اس کی خوبصورتی کی وکھان سن کے اس کو عشق ہو جاتا تھا، اور پھر وہ مانگا بھیجتے تھے۔ ابھی راجا نہیں جاتا تھا تو تلوار بھیجتا تھا، تلوار کے ساتھ، سورڈ کے ساتھ چھوکری کی شادی ہوتی تھی اور وہ ادھر آ جاتی تھی۔ ایک دلیل ہے۔ حضرت امام کا وکھان سنو، حضرت امام کی باتیں سنو، گنان پڑھو، فرمان سنو، مولا فرمان کرتا ہے وہ سنو، اور اس کے اوپر وچار کرو کہ میرے باپ دادا سینکڑوں برسوں سے اسماعیلی مذہب کے اندر رہے، تو کیا سچ مچ حضرت امام میں یہ چیزیں ہیں جو ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ تو اس کی تپاس کرو، انویسٹیگیٹ کرو، کوشش کرو ڈھونڈنے کی۔ اس کے لیے پیروں نے کہا کہ ہمیں پوتے کہتے ہیں پیر، ہمیں اوڑکھینے سریویا چھواج جی۔ اس حضرت امام کو پھر صدر دن کہتے ہیں میں نے اوڑک کھان کر کے، پہچان کر کے میں اس کو جان گیا ہوں کہ یہ کون ہے۔ تو میرے کہنے سے، پھر صدر دن کہتے ہیں میرے کہنے سے تم مان مت لو، ہمیں اوڑکھینے سریوا جواج جی۔ میں نے جس طرح سے یہ تپاس کرتے کرتے اس کو جان لیا ہے، تم بھی اسی طرح سے تپاس کرتے کرتے اس کو پہچانو۔ میرے کہنے پر مت چلو، تم ڈھونڈو اس کو کہ سچا ہے کہ کھوٹا ہے۔ اس کے لیے یہ اسماعیلی طریقہ ہے۔ اسماعیلی طریقے کے اوپر، اسماعیلی مذہب کے اوپر عمل کرو۔ اسماعیلی مذہب کا طریقہ جس کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں، جماعت خانے روز آؤ، 3 وقت کی دعا پڑھو۔ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ کسی کو سمجھانا ہوئے کہ اسماعیلی مذہب کی ABC کیا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس کی بیعت کرو، دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت خانے روز آؤ، تیسری چیز یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، چوتھی چیز یہ ہے کہ تم اپنی مال واجبات دو، جو کماؤ اس میں سے 10 دو، پانچویں چیز یہ ہے کہ تم اپنے اعمال اچھے کرو، جھوٹ مت بولو، کسی کا دغا فریب نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، اور پھر اس کے بعد چھٹی چیز یہ ہے کہ تم بیت الخیال میں داخل ہو کے صبح کی عبادت کرو۔ تب تمہیں پتہ لگے گا، 5 برس کر کے دیکھو، اور اگر مولا آپ کو کچھ چیز نہیں بخشے تو اسماعیلی مذہب چھوڑ دو، مگر کرو تو صحیح۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے بہت دفعہ فرمان کیا ہے کہ دیکھو میرا دروازہ کھلا ہے، میں نے اپنے دروازے مذہب کے کبھی بند نہیں کیے، جس کو آنا ہے وہ آوے، جس کو جانا ہے خوشی سے جاوے۔ جب انسان کے دل کے اندر اسماعیلی مذہب کے لیے ہچمچاہٹ ہوتی، بے ایمانی پیدا ہوتی تو چلے جاتے ہیں، اور ادھر وینکوور کی جماعت میں گئے 15 برس کے اندر ایسے لوگ تھے جو پہلے مذہب میں جاتے تھے، جماعت خانے آتے تھے، ابھی وہ چلے گئے ہیں، نکل گئے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو جماعت خانے کے اندر آتے ہیں، جماعت میں رہتے ہیں اور مذہب کے ورودھ عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہ تو شیطان سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ مذہب کا دروازہ کھلا ہے، پسند ہے تو آؤ، نہیں پسند چلے جاؤ، لیکن عمل کر کے دیکھو۔ سینکڑوں سال سے یہ مذہب چلا آتا ہے، ہزاروں سال سے چلا آتا ہے، لاکھوں سال سے چلا آتا ہے، کروڑوں سال سے چلا آتا ہے، بلینز آف ایئر سے چلا آتا ہے۔ آپ سوچتے ہو گیا ابو علی پاگل ہو گیا، گپ مارتے ہیں، بلینز آف ایئر سے یہ اسماعیلی مذہب۔ میں سینس میں ہوں، کوئی ایسی سینس لیس بات نہیں کی، بولتا ہوں سوچ سمجھ کے بولتا ہوں۔ جب زمین آسمان نہیں تھا، چاند سورج نہیں تھے، یہ سٹارز وغیرہ کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی اسماعیلی مذہب تھا۔
اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ نور کی شناخت, نور کی عبادت. تو اس زمانے کے اندر نور تو تھا نا, فرشتوں نے اسی نور کو سجدہ کیا, فرشتوں نے اسی نور کی تابعداری اور اوبیڈینس کی. یہ اسماعیلی مذہب, اسی کا نام اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے سبمیشن. سب سے پہلے دین اسلام یا دین اسماعیلی, یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. فرشتوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت کی, اس کو کاؤنٹلیس ٹائم نکل گیا جس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے. تو یہ جو مذہب ہے یہ تو بہت پرانا مذہب ہے. امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں اور گنانوں میں ہے کہ آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو. آد اناد یعنی زمین آسمان چاند سورج کریشن کچھ نہیں تھی, وہ زمانہ آد اناد کا تھا. تو پھر کہتے ہیں اس وقت سے ہی پنتھ ساچو, یعنی پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو. اس مذہب کے اوپر چل کے کبھی کوئی فیل نہیں ہوا, انسکسیسفل نہیں ہوا, لیکن اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اور اسماعیلی مذہب کی جو سب سے بڑی چیز خوبی کی ہے وہ حضرت امام سے ہماری محبت ہے. آوا گر نر سوامی ساتھے جینے جیویں یاریاں. جس جیو کی ایسے اچھے شاہ پیر کے ساتھ محبت یاری ہوئے, تینے دل تھکی دنیا وساریاں. اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کھاتا نہیں, روزگار نہیں کرتا, وہ سب کچھ دنیا کے اندر ایک انسان کے طور پہ کرتا ہے, جیسے کہ نبی اور امام دنیا کے اندر انسانی جیون گزارتے ہیں, رہتے ہیں. لیکن وہ آدمی مومن جو ہے وہ پریم کرتا ہے مولا سے, ایسا پریم کسی سے نہیں کرتا. یہ جب یہ حالت ہوتی ہے تب عبادت کے اندر اسے نور ملتا ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, دین و دنیا میں اندر بھلائیاں دے, نیکیاں دے. مولا آپ کے اوپر اپنی رحمتیں اتارے. مولا میں حضرت امام 10ویں سکریت میں پورا کرے, اپنا فرمان بردار مومن بنائے, آپ کی دعا بندگی قبول کرے, آپ کو ہمیشہ نور سے گائیڈ کرتا رہے. مولا دین اور دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے, زہر باتوں دیدار نصیب کرے.